ویلکم بیک. اور اس وقت آپ کو اسلام آباد کے لیے چلیں گے. وہاں پر پارلیمنٹ کے باہر معاون خصوصی فردوس عاشقوان میڈیا سے جس میں نیا ہاؤسنگ اتھارٹی بل جو ہے یہ آپ عام ہمارا جو پاکستانی ہے جو بے گھر ہے بے سہارا ہے اس کو چھت فراہم کرنے کی طرف یہ ایک اہم پیش قدمی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو انگریز کے بنائے ہوئے قوانین کو حکومت بدل کے ریفارمز ایجنڈے کے ساتھ جوڑ کے آپ کے 1820 کے قوانین دور حاضر کے جدید تقاضوں کے مطابق نئی لیجسلیشن کی طرف ہم بڑھے ہیں. ہمیں میڈیا کا تعاون چاہیے. سٹیٹس کو چیلنج کیا ہے عمران خان نے اور سٹیٹس کو چیلنج کر کے بزنس ایز یوزول سے ہٹ کے ایک ڈیفیکلٹ ٹارگٹ اور اسائنمنٹ جو ہے اپنے ذمہ لی ہے اور انشاءاللہ یہ پارلیمنٹ جو ہے وزیر اعظم پاکستان کی اس ویژن کی عکاسی کرتے ہوئے عوام کو ریلیف دیتی رہے گی اور اس کے ذریعے یہ قوانین ہی ایک ایسا مؤثر ہتھیار ہے اس ریلیف کا اور اس کو یقینی بنانا ہمارا فرض ہے. منسٹر صاحب آپ ان کے حوالے سے اپرائز کریں کہ کیا ان قوانین سے عوام کی بنیادی سہولتیں جو جڑی ہیں اس کو فراہم کرنے میں حکومت کتنی پرعزم ہے اور یہ قوانین کتنے مؤثر ثابت ہوں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں سب سے پہلے نیشنل اسمبلی کے ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے عمران خان کے اصلاحاتی پروگرام کو ریفارمز کے پروگرام کو آگے بڑھانے میں تعاون کیا. ان کو سب سے پہلے یہ ایجنڈا آرڈر آف دی ڈے پہ جو ہے ایشو کیا گیا, ڈسکشن ہوئی, پھر جتنی بھی ہمارے اتحادی تھے ان کے ساتھ ایک ایک شک کے اوپر جو ہے ہماری بات ہوئی اور اس کے بعد ان کے اطمینان کے بعد جو ہے ہم نے باقی کا سیشن جو ہے یہ کنڈکٹ کیا اور آج آپ نے دیکھا کہ اکثریت نے جو ہے اس کے حق کے اندر جو ہے یہ ووٹ دیا. میں آپ کو بتاتا ہوں شارٹ کے اس میں پبلک گڈ جو ہے کیا ہے. عمران خان کا بنیادی مقصد انسانی احساس ہے کہ لوگوں کو جلد سے جلد ان کی دہلیز کے اوپر جو ہے کس طریقے سے اپنے قوانین کو ریفارم کر کے ان کو بلا تفریق سہولتیں جو ہے دی جائیں. سب سے پہلا جو قانون تھا آرڈیننس جو تھا وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ڈریس کا تھا. چونکہ آلریڈی یہ ان کے رولز کے اندر ہے کہ ان کا ڈریس کس قسم کا ہوگا, اس لیے یہ ایک آرڈیننس ہمارا ایک فرسودہ پہلے کا پڑا ہوا تھا اس کو ہم نے ریپیل کیا ہے کہ اس کی اب ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ آلریڈی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے رولز کے اندر ہے اور اس کو ہم نے ریپیل کیا. دوسرا ہے لیگل ایڈ. مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر 3 اور 4 کروڑ کے وکلا تو جا کر مجھ جیسے امیر آدمی کی ترجمانی کرتے ہیں لیکن غریب کی کون ترجمانی کرے گا. اس لیے غریب کو اس کی مدد کرنے کے لیے کہ اس کے خلاف کرمنل کوئی کیس ہوتا ہے, اس کے خلاف کوئی سول کیس ہوتا ہے, یہ عمران خان کی احساس ہے انسان کا کہ اس کی مدد کے لیے ہم نے ایک زبردست قسم کا مربوط نظام بنایا ہے کہ اس کو لیگل ایڈ جو ہے فوری طور پہ کس طریقے سے ہوگا. اسی طریقے سے جو مقدمات ہیں سی پی سی کا جس طریقے سے بی بی نے کہا کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ 50 سال 60 سال 70 سال تک جو ہے اس وقت مقدمات جو ہے ڈیلے کی نظر ہو رہے ہیں, ان کو ہم نے محدود کرنے کے لیے مختلف سی پی سی کی مختلف دفعات کے اندر جو ہے ٹائم لائن ان کو دیا ہے کہ آپ نے اتنے عرصے کے اندر تاکہ لوگوں کو ریلیف جو ہے یہ مل سکے. اس کے بعد آپ کا پی ایم سی یا پہلے پی ایم ڈی سی کا جو قانون تھا آپ دیکھ لیں کہ 16-17 کالجز تھے 168 بن گئے. کیسے بن گئے؟ ان کا سٹینڈرڈ جو ہے کمپرومائز ہوا, یونیفارم نہیں تھا. لوگوں نے ڈالر کے اندر جو ہے اپنے بزنس کو جو ہے آگے پروموٹ کیا لیکن ملک کا جو نظام تھا ڈاکٹر کا جو کیلیبر تھا وہ ختم ہوا اور جس کی وجہ سے 106,000 سعودی عرب سے آپ کا ڈاکٹر دنیا میں مانا جاتا تھا. 1978 کے اندر جب میں امریکہ گیا وہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے عراقی ڈاکٹر تھے اور پاکستانی ڈاکٹر تھے. ہر جگہ عزت تھی, آج بھی ہیں, لیکن جب اس کے سٹینڈرڈ کو کمپرومائز کیا گیا تو آج ساری دنیا جو ہے جو ڈگریاں آپ کو آپ کے کالجز کی طرف سے پی ایم ڈی سی کی طرف سے ملتی تھی لوگ اس کے اوپر انگلیاں اٹھاتے تھے. بالکل اسی طریقے سے آپ کے ٹریبیونل کا نظام جو ہے یہ خراب تھا. جو مقدمات تھے
زخمی ہونے کے جو وہ کئی دہائیوں تک جو ہے وہ چلتے تھے، اس کے لیے باقاعدہ طور پہ ہم نے اس کو ری ویمپ کیا ہے تاکہ جلد جو ہے اس کا وسل بلوئر آتا. آپ مجھے یہ بتائیں، چوری کو پکڑنے کا واحد طریقہ ساری دنیا کے اندر ہے کہ آپ اس کے پڑوسی ہیں، آپ نوکر ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں. میں اس کا نوکر ہوں، عزیز ہوں، رشتہ دار ہوں. میں سب سے پہلے قانون کی نظر کے اندر لاؤں گا کہ یہ زمین جو ہے یہ بے نامی کی زمین ہے. وسل بلوئر اس کو کہتے ہیں. بے نامی کے قانون کے اندر بھی ہم نے اس کو ڈالا ہے، اور الگ بھی وسل بلوئر لا جو ہے ہم نے FBR کے اس کے لیے لایا ہے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو. چاہے اس کے اندر 3 چیز. پہلے اس کی شناخت جو ہے اس کو کانفیڈنشل رکھا جائے گا. اگر مجھے کسی سے خطرہ ہے تو میں کیسے اس کے خلاف شہادت دوں گا؟ اس لیے، اور پھر اس کو انعام ملے گا. اس کی شناخت کو کانفیڈنشل رکھا جائے گا، پروٹیکشن قانون نے دے دی، اور اس کو باقاعدہ طور پہ انعام کا حصہ بنایا جائے گا کہ اگر 100 روپیہ اس کو ملتا ہے تو اس کو 20 یا 25 روپے جو ہے اس کو بطور انعام، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو آ سکیں اور بے نامی کی جو پراپرٹی ہے یا جو چوری کا مال ہے وہ کم از کم جو ہے ظاہر اسے 2 قانون جو اس پہ وومن پراپرٹی. یہ دیکھ لیں، ہمارا دین یہ کہہ رہا ہے کہ خواتین جو ہیں اس کو وہ جائیداد کی مالک ہو سکتی ہے، وراثت اس کو مل سکتی ہے، لیکن قانون کوئی ایسا نہیں. قانون اگر ہے تو ڈر کا، فراٹ کا، اور اس کے اوپر اتنی قدغن ہے کہ آج ہماری خواتین اس معاشرے کے اندر جو ہے اسلام کا معاشرہ ہے لیکن اس کے اندر اس کا عملی خاتون